احباب ذی وقار، تمام تعریفیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو سارے نبیوں اور رسولوں کے امام اور مقتدا بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جنہیں سراپا رحم و کرم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ وہ عظمتوں، رفتوں، برکتوں والا مہینہ ہے جس ماہ میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس آیہ کریمہ کے اندر چند ان شانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان صفات کو بیان فرمایا ہے جو اس خالق و مالک نے اپنے لاڈلے نبی مکرم محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرما کے دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے محبوب، اے پیارے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر، اور اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بر وقت لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اپنے محبوب عربی محبوب نبی کو لفظ نبی سے یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب اس لفظ نبی کا معنی اہل علم نے بیان فرمایا کہ اگر تو یہ لفظ نبی نابعن سے بنا ہے تو پھر نابعن کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، تو پھر لفظ نبی کا معنی بنے گا اے خبریں دینے والے۔ خبریں تو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، خبریں سنتے بھی ہیں، خبریں دیتے بھی ہیں، خبریں لیتے بھی ہیں، علاقے کی خبریں ہیں، ملک کی خبریں ہیں، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کو خبریں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن ان خبروں کا تعلق اس دنیا سے ہے اور انسانوں سے ہے کہ انسانوں کو خبریں دیتے ہیں، لیکن رب کے یہ پیارے نبی جو 1,24,000 کم و بیش رب کے پیارے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، خبریں تو یہ بھی دیتے رہے، لیکن یہ رب کے نبی پیارے رسول دنیا میں آ کر دنیا والوں کو، مخلوق کو اس خالق کی خبریں دیتے رہے کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ تو خبر انسان بھی دیتا ہے لیکن رب کے نبی بھی خبریں دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کی خبریں دیتے ہیں جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا، عام انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، عام انسان کی نگاہوں سے وہ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر رب کے نبی نے فرمایا او لوگو، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس عظیم نبی نے ان پوشیدہ چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا
کیوں لوگوں رب نے 2 فرشتے لگائے ہیں، جب کوئی کام کرنے لگو تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، اچھا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، رب کی نافرمانی کے عمل بھی تمہارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو پھر نبی کا معنی یہ ہوا یا ایھا النبی، اے پوشیدہ چیزوں کی خبریں دینے والے۔ تو ایک معنی اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ نبی نبون یا نبوتن سے بنا ہے تو فرماتے ہیں کہ مرتفع من الارض، زمین کے بلند حصے کو نبون کہتے ہیں۔ تو اگر اس لفظ سے یہ لفظ نبی بنا ہے تو پھر کیا معنی بنے گا؟ یا ایھا النبی، اے بلندیوں والے، اے عظمتوں والے، اے رفعتوں والے، اے شانوں والے۔ اب بلندی، بعض بلندیاں ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا قد 5 فٹ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہے۔ جب وہ دونوں کھڑے ہوں گے اکٹھے مل کے تو ظاہر ہے 6 فٹ والا 5 فٹ والے سے زیادہ بلند نظر آئے گا، کیونکہ یہ وہ بلندی ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے، ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ یہ اس سے بلند ہے۔ اور ہمارے ہاں زیادہ لمبا قد ہو تو وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب والا، جو بہت ہی لمبا ہے وہ دیکھو جی درخت آ رہا ہے اتنا لمبا ہے۔ اگر زیادہ چھوٹا قد ہو تو کہتے ہیں لو جی اس کا کوئی قد ہے، کتنا چھوٹا قد ہے۔ یعنی زیادہ لمبا قد بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، زیادہ چھوٹا قد بھی عیب والا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس رب نے، احکم الحاکمین نے اپنے نبی کے قد میں بھی یہ عیب نہیں رکھا۔ رب نے اپنے نبی کو درمیانہ قد عطا فرمایا، میانہ قد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ لیکن بعض صحابہ وہ تو بہت لمبے دراز قد والے تھے۔ اب مجمع ہوتا، جب مجمع میں حضور کے صحابہ موجود ہوتے، بظاہر جن کے لمبے لمبے قد ہوتے تھے، لیکن جب آمنہ کے لال اس مجمع میں کھڑے ہوتے حضور سب سے بلند و بالا نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ جس مجمع میں بظاہر چاہے لمبے قد و قامت والے صحابہ موجود ہوں، لیکن میرا نبی اس مجمع میں بھی سب سے بلند و بالا نظر آنا چاہیے۔ تو یہ وہ بلندیاں ہیں جن بلندیوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور وہ بلندیاں جو مانوی بلندیاں ہیں، جو اللہ نے اپنے نبی کو جو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں، اتنی رفعتیں عطا فرمائیں کہ حضور کے ارد گرد فرشتے گھوم رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا مزار بنتا ہے تو 70 ہزار فرشتے وہاں حاضریاں دے رہے ہیں۔ یہ وہ بلندیاں ہیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یوں کہہ لیں رب کی ساری مخلوق میں، اس ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ رب کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور رب کی ذات کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رب فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پوشیدہ چیزوں کی خبریں دینے والے، اے بلندیوں کے مالک، اے عظمتوں اور رفعتوں کے مالک۔ رب فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس واقعہ کی گواہی دے رہا ہے وہاں وہ موجود بھی ہو اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، تبھی گواہی دے گا نا۔ اب عدالتوں میں جب مقدمے چلتے ہیں، ہاں جی گواہ کو پیش کرو، گواہ آ کر گواہی دیتا ہے، ہاں جی میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں موجود بھی ہو اور اس واقعہ کا وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہو۔ چنانچہ
علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لکھا ہے کہ شاہد کا کیا معنی ہے. فرماتے ہیں الشہادت والشہود الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او البصیرہ، یعنی شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور وہ اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے دیکھ رہا ہو یا بصیرت کے نور سے دیکھ رہا ہو. ایک چیز غور طلب ہے، فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا، لیکن کس چیز پر گواہ بنایا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمایا. اگر یہ بات بیان ہو جاتی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس چیز پر گواہ بنا کر بھیجا ہے تو پھر حضور کی گواہی محدود ہو جاتی. اس لیے صرف یہ فرمایا کہ پیارے ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا، اب حضور کس کس چیز پر گواہ بن کر آئے یہ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہدن علی امتک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے. حضور اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، شاہد بن کر آئے. یہاں انہوں نے ایک روایت بھی بیان فرمائی جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں. آپ نے فرمایا لیس من یوم الا ویعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوة وعشیہ فیعرفهم بسیماہم ولذالک یشہد علیہم. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہر روز صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے. پھر آپ فرماتی ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا، تو حضور کس چیز پر گواہ بن کر آئے؟ اپنی امت کے حضور گواہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. یہاں پر علامہ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہدن علی اللہ بالوحدانیہ وانہ لا الہ غیرہ وعلی الناس باعمالہم یوم القیامہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ بن کر دنیا میں تشریف لائے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے بارے میں بھی حضور گواہی دیں گے. یہی بات حضرت علامہ علوسی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہدن علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتؤدیها یوم القیامہ اداء مقبولا فی مالہم وما علیہم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اپنی امت پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور روز قیامت ان کے حق میں یا ان کے خلاف حضور گواہی دیں گے. آگے چل کر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر آگاہ فرما دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شاہد بنا کر دنیا میں بھیجا. یہاں پر مولانا شبیر احمد عثمانی آپ نے اس مقام پر جو حاشیہ لکھا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ محشر میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام کو کس کس نے کس کس حد تک قبول کیا. گویا وہ سب حقیقتیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماورا ہیں ان سب کی سچائی کے حضور دنیا میں گواہ بن کر تشریف لائے. اللہ امام المتکلمین حضرت علامہ بیضاوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں شاہدن علی من بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم وضلالہم، جن لوگوں کی طرف حضور مبعوث ہوئے آپ ان کی تصدیق، ان کی تکذیب، نجات اور گمراہی پر گواہی دیں گے. رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دیں گے کہ مولا تیرے احکامات کس کس بندے نے مانے، کس کس حد تک اس پر عمل کیا، اور کون عمل کر کے نجات حاصل کرتا رہا اور کون سیدھے راستے سے بھٹکتا رہا، برے اعمال کرتا رہا. عارف ربانی امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا مشاہدہ کیا. جس قدر ارواح، نفوس، اجسام، نباتات، حیوانات، ملائکہ، جنات، شیاطین وغیرہ کو اللہ نے عدم سے وجود کی طرف نکالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا مشاہدہ کیا تاکہ مخلوق کو جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہ حضور کی نگاہ سے مخفی نہ رہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی وضاحت یوں فرمائی، فرماتے ہیں سر عرش پہ ہے تیری گزر. اے محبوب سبحان اللہ. عرش کی بلندیوں پہ رب نے معراج کی رات آپ کو بلایا. آپ بظاہر تو انسانوں میں صحابہ میں رہتے ہیں لیکن آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر. اے محبوب ہر مومن کی دل کی کیفیت کیا ہے وہ بھی اللہ نے آپ کو باخبر کیا. سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیا نہیں. تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان عطا فرما کے دنیا میں بھیجا، اتنی صفات سے متصف فرما کر بھیجا، بس ہم گن نہیں سکتے. یہ عقیدہ، یہ خیال، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں رب کی ذات کے بعد کوئی افضل و اعلیٰ ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت ٹوٹ کر رب کی ذات سے اور رب کے نبی کی ذات سے ہم سب کو محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.